السلام علیکم، سلیم بخاری شو سے میں ہوں سارہ مسعود۔ ناظرین، غزہ کے مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایک طرف نیتن یاہو دو ریاستی حل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دوسری طرف غزہ کے لوگوں کو ان کی ہی سرزمین سے بے دخل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ظلم و ستم کی تمام حدیں عبور کرتے ہوئے اسرائیل نے اپنی فوج کو رفح میں کنسنٹریشن کیمپس قائم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی تناظر میں یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ شاید پاکستان ابراہم اکارڈز کا حصہ بننے والا ہے اور اسرائیل کو قبول کرنے جا رہا ہے، مگر یہ خبر کتنی سچ اور کتنی افسانہ ہے، آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے بانی تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کا لاہے عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ وہ احتجاج کو بذات خود جیل سے لیڈ کریں گے۔ کیا اس دفعہ احتجاج واقعی ہی کامیاب ہونے جا رہا ہے یا پھر عوام کے ہاتھوں میں ایک نئی تاریخ تھما دی جائے گی؟ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اسلام آباد جوڈیشل میجسٹریٹ نے 27 معروف یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ان سب معاملات پر تفصیلاً بات کرنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سائرہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، غزہ کے مستقبل کے حوالے سے ایک ایمبیگوس سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ ایک طرف نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی فلسطینی حکومت چاہتے ہیں جس میں وہ جو اسرائیل کے لیے خطرہ نہ ہو، دوسری طرف وہ غزہ کے لوگوں کو دیگر ممالک میں منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو غزہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اب بھی کوئی پرامن حل کی امید باقی ہے؟ دیکھیں، جو امیدیں وابستہ کر لی تھی لوگوں نے نیتن یاہو کے امریکہ کے دورے سے، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیانات جاری کیے تھے اوپر نیچے کچھ 4-5 دن مسلسل، وہ کہتے رہے کہ غزہ میں بس امن ہونے جا رہا ہے، جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، میرے خیال سے وہ امیدیں اب دب توڑ رہی ہیں، اس لیے کہ جس طرح کا رویہ ہم نے دیکھا ہے نیتن یاہو کا وہاں پر، جس طریقے سے اس موقع پر ایک ایسا پلان جو ہے وہ انویل کیا گیا ہے جس میں کنسنٹریشن کیمپس بنانے کی بات ہو رہی ہے غزہ میں، تو غزہ کا مستقبل کے بارے میں ٹھیک کہا آپ نے کہ بہت انسرٹن ہے۔ لیکن ایک چیز جو میرے خیال سے ہمیں شیئر کرنی چاہیے لوگوں سے، اپنے ویور سے خاص طور سے، وہ یہ ہے کہ غزہ کے اوپر پریشر بڑھا کے ایران کو ایک ایسے سمجھوتے پر لانا منظور ہے جس سے یہ اسرائیل کے مستقبل کی گارنٹی جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ یہ پیچیدہ سی بات ہے، لیکن یہ میرے خیال سے ہم کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی اپنے ویورز کو۔ دیکھیے، غزہ کے پیچھے کون ہے؟ پوری مسلم امہ میں سے کون ہے غزہ کے پیچھے؟ صرف ایران۔ جن کو پراکسی وار کہا گیا تھا وہ کون تھے؟ حزب اللہ، سپورٹڈ بائی ایران، فائنانس بائی ایران، حماس، سپورٹڈ بائی ایران، فنڈڈ بائی ایران، حوثیز ان یمن، ہوا دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں ہی کے اوپر پریشر اس لیے بڑھایا گیا، ان کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ ایران کو، ایران کی پوزیشن کو، ایران کی قوت کو ریڈیوس کیا جائے، کم کیا جائے۔ ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت دور کی بات ہے۔ لیکن غزہ کے حوالے سے کافی سارا منافقت پر بیسڈ ہے نیتن یاہو کا رویہ بھی، اور اگر میں بہت محتاط طریقے سے کہوں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ بھی، اس لیے کہ دو ریاستی حل کے بارے میں دنیا میں کہیں کوئی ابہام نہیں تھا، بلکہ کچھ ریاستوں نے تو اس کو بڑا یعنی تلخ چیز سمجھ کے عزم کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں اس سے بھی بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر دو ریاستوں کا قیام آبجیکٹو نہیں ہے تو ہونے والی ہر کوشش بے معنی ہے۔ کوئی امن نہیں ہونے جا رہا پھر اس خطے میں۔ یہ جنگ اور یہ جنگ کے شعلے پھر اور بھڑکیں گے اور آگے جائیں گے، کیونکہ وہ جو سارے بیریئرز ہیں وہ تو آلریڈی نیتن یاہو کراس کر چکے ہیں۔ لیکن بخاری صاحب، اگر دو ریاستی حل کی بات نہیں ہو رہی تو پھر جو نیتن یاہو نے یہ اشارہ کیا ہے کہ میں کوئی ایسی فلسطینی حکومت چاہتا ہوں جو اسرائیل کے لیے خطرہ نہ ہو، یہ پھر کیا؟ تو ایسے فلسطینی امپورٹ کہاں سے کریں گے؟ جن کی نسلیں مکا دی ہیں آپ نے، جن کی نسلوں کا قتل عام کیا ہے آپ نے، ان سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی حکومت کو تحفظ فراہم کریں گے؟ کتنی بڑی احمقانہ بات ہے یہ۔ ہاؤ ڈو وی ٹاک اباؤٹ اٹ ایون، کہ ایسے فلسطینی درآمد کیے جائیں گے جو خطرہ نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ آپ دیکھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے نا، آج سے نہیں ہے، پچھلی 7 دہائیوں سے اسرائیلیز جو قتل عام کر رہے ہیں فلسطینیوں کا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے فلسطینی لاؤ جو ہماری جو ریاست ہے اس کے تحفظ کی ضمانت دیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نہ کرنے والی جس کو کہتے ہیں، جو نہ ہونے والی ہیں، اور ایسا ہوتا مجھے بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا۔ فلسطین میں حماس ہو یا نہ ہو، لبنان میں حزب اللہ ہو یا نہ ہو، یمن میں حوثیز ہوں یا نہ ہوں،
فلسطینیوں کو اس سرزمین سے مائنس کرنے کا خواب دیکھنے والے ایمکو کی جنت میں بستے ہیں. Maybe they want a puppet government like PLO. دیکھیے پی ایل او کی جو حکومت محمود عباس کے عہد میں بنی ہو تو خیر چھوڑ دیجیے، وہ تو ہوئی نہ ہوئی ایک برابر ہے. ان کو نہ حق تھا کہ وہ فلسطینیوں کی نمائندگی کرے، نہ انہوں نے کوئی ایسا کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہے کہ ان کا نمائندہ سمجھا جائے. ہی واز اے ٹول ان دا ہینڈز آف دا ویسٹ اینڈ امریکہ، اور اس نے فلسطین کی کاز کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. ابھی حال ہی کہ اس کے بیانات آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نان فلسطینی بول رہا ہے. اینی وے اس کو چھوڑیے، اس کو جہنم میں جائے، اس لیے کہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. یہ جو جنگ 2 سال ہم نے دیکھی ہے، یا آپ مجھے حیرت یہ ہے کہ پوری دنیا کمپلیمنٹ کیوں نہیں کرتی اس حماس کو جس نے 2 سال اسرائیل جیسی قوت کا مقابلہ کیا ہے اور ڈٹ کے جانیں دی ہیں، لیکن ریزسٹنٹ کا مزہ چکھ لیا ہے. اور جو باقی دوسرا خطرہ تھا کہ جی ایران جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی یا وہاں پر رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس تجربے کا بھی دیکھ لیا انہوں نے نتیجہ. ایران حماس کی طرح سے ان آرمڈ ایک گروپ آف پیپل نہیں ہے. اٹس اے اسٹیٹ اینڈ اے ہیوج اسٹیٹ فار دیٹ. مسلم ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد دا لارجسٹ کنٹری از ایران. جی تو اور ایران نے جس ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے کہ پہلی دفعہ اسرائیلیوں نے یہ چکھا کہ جنگ کیا ہوتی ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں نا بہت ہی انہیومن بات ہے یہ، لیکن ان کی اٹھتی ہوئی چیخوں سے نے کسی کے دل پر کوئی اثر نہیں کیا. اس لیے کہ یہ اسرائیلی عوام جو ہے یہ سیلیبریٹ کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو اس بچے کے گرد جو ڈانس کیا گیا تھا، جی بھوکے بلکتے ہوئے بچے کے گرد، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حماس ختم نہیں ہو سکتی. آپ کنسنٹریشن کیمپ بنانے کی بات کر رہے ہیں وہاں پر. دیکھیے سب سے بڑی تو بے حیائی کہہ لیجیے، بے حسی کہہ لیجیے، جو مرضی نام دے لیں، وہ ایجپٹ کی ہے. جی. یعنی وہ کوریڈور جس کو رفح کہتے ہیں ہم، اگر یہ بند نہ کرتا ایجپٹ اور رسد اور وسائل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا اس سے، تو اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا تھا. جی لینڈ لاک کر کے مارا ان کو، جس کو کہتے ہیں نا گھیر کے مارنا. گھیر کے مارا گیا ہے کہ جو ایگزٹ کا واحد راستہ تھا یا جہاں سے ویپن، امداد، اسلحہ، لوگ آ سکتے تھے، وہ راستہ ہی بند کیے رکھا مصر نے، اب تک نہیں کھولا. اب اسرائیل کی سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے کہ رفح نہیں چھوڑیں گے ہم. جی. یعنی ایک طرف تو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ جی وہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا جو بیان ہے کہ ہم 75% جو علاقہ ہم نے فتح کیا ہے اس میں سے اکثریت کا علاقہ چھوڑ دیں گے ہم. جی. یعنی میجر پورشن اس کا چھوڑ دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 75% ہی چھوڑ دیں گے، 25% پہ ویسے کوئی کارروائی کرنا غیر ضروری وہ ہے. اس لیے کہ اب وہ جو باقی سارے غزہ کے مکین ہیں وہ اس 25% علاقے میں محصور اور ان کے اپنے یرغمالی بھی ہیں. جی وہی میں نے کہا نا، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اب یرغمالی اگر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مریں گے تو خود گریبان کہاں جائے گا نیتن یاہو کا، اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. آئیے ذرا میرے خیال سے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ نیتن یاہو کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ میں فلسطینیوں کے بہتر مستقبل کی تلاش میں ہوں. وہ تم کتنے بڑے مامے ہو فلسطینیوں کے، وی نو دیٹ. روتھلیسلی جس طرح تم نے اور تمہاری فورسز نے فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، بلکتے بچوں کو بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا. آپ بہتر مستقبل دیکھیں گے ان کا، آپ کے بس میں ہو تو آپ ایک فلسطینی کو نہ چھوڑیں. تو اس لیے یہ سب بکواس جو ہے یہ ویسٹرن میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہے. اس کا دور دور بھی نیتن یاہو یعنی اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک طرح تو وہ کہتے ہیں کہ جی کل سے غزہ جو ہے وہ حماس کے بغیر ہوگا. آپ ذرا دنفندنیاں دیکھیں ان کی. دوسری سانس میں کہہ رہے ہیں کہ کل ہم ان سے سمجھوتا کر لیں گے حماس سے بیٹھ کے. وہ آپ لوگ کیا ہیں اور یہ ہم کیا ہیں؟ یہ اس قسم کی جگہیں جو ماری جا رہی ہیں اس کے اوپر ہم چپ ہیں. پوری مسلم امہ جس کو میں مسلم گمشدہ امہ کہتا ہوں وہ غائب ہے. کدھر ہے؟ وہ عربوں نے یہ کر دیا جی، وہ عربوں نے یہ کر دیا جی. عربوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے. یہ ابراہیم اکارڈ کی بات جو ہم بعد میں کریں گے، اس میں کون گئے ہیں سب سے پہلے؟ عرب کنٹریز گئی ہیں. جی. اسرائیل کو کس نے تسلیم کیا ہے سب سے پہلے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہاتھ ہوئے ہیں، جو غداری ان کے ساتھ کی گئی ہے مسلم ریاستوں کی طرف سے،
ایک آپ دیکھیے، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ایک عرب ملک نے اسرائیلیوں کے اوپر جو بمباری ہوئی اس کے نتیجے میں جو زخمی ہوئے ان کی مدد کے لیے ایک جہاز بھیج دیا سامان کا، لیکن کسی کو توفیق ہوئی غزہ میں کچھ بھیجنے کی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے یوں لگتا ہے، یہ آپ خبر سمجھ لیجئے یا آپ اس کو میری اینٹیسپیشن کہہ لیجئے یا آپ میری جاگ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ اب یہ مشرق وسطیٰ جو ہے یہ بڑی قوتوں کی جنگ میں کنورٹ ہونے کے قریب ہے۔ کون کون سی بڑی قوتیں روس کے لیڈرشپ کی طرف سے جو بیانات دیے گئے ہیں، جو چائنا کی لیڈرشپ کی طرف سے بیانات دیے گئے ہیں، اور جو کوورڈ طریقے سے ابھی تک کوورڈ طریقے سے جو امداد پہنچی ہے اور جو اوورڈ طریقے سے امداد آنے والی ہے، تو یہ محاذ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ارینا بننے جا رہا ہے آف وار۔ کیا نیتن یاہو اور ٹرمپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں اب دیکھنے والی ہیں۔ دیکھیے جو اوور آل ایک پالیسی تھی پہلے، اس میں سپلٹ ہے۔ جی، یورپی یونین کے سٹیٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور وہاں ان ملکوں میں جو جلوس نکل رہے ہیں ان کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپی یونین اب اس بلائنڈ طریقے سے نیتن یاہو کے پیچھے نہیں کھڑا ہے۔ یہی حال مختلف یورپی ممالک کی عوام کا ہے، اور اب تو آپ نے دیکھا کہ سرکاری لیول کے اوپر بھی، مثلا آئرلینڈ، ناروے اور اسپین، انہوں نے اعلان کیا ہم ریاست فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں، اور بین لگا رہے ہیں ان تمام کمپنیوں کے اوپر جو ٹریڈ کرتے تھے اسرائیل کے ساتھ۔ دا ایکشن ہیز اسٹارٹڈ دو ویری لیٹ، لیکن پھر وہی بات ہے، جب میں ان ایکشنز کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنی امہ کی طرف دیکھتا ہوں تو ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے۔ ان کو تو پتہ نہیں یہ شرم آئے گی کبھی یا نہیں آئے گی، لیکن آپ یہ دیکھیے بے حسی کا کیا عالم ہے۔ کہیں دنیا میں آپ نے دیکھا کہ اتنی لاشیں اٹھ گئی ہوں اور ضمیر نہ جاگا ہو؟ یہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز کہاں نہیں پہنچ جاتی تھی؟ اتنی سی ٹائنی افریقی ریاست میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہاں پہنچ گئے۔ سربیا میں کیا ہوا؟ بنایا ہی یو این کو اس لیے گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ اس طرح کی نیکسٹ ٹائم کوئی قسم کی جنگ نہ ہو۔ اسی طرح سے دیکھیے بہت سارے سوال ہیں، کدھر گئی وہ اسلامک فورس جو بنی تھی جس میں 29 ملکوں نے اپنے اپنے فوجیز بھیجے تھے؟ ہم سے بھی کہا گیا تھا ہم تو خیر بچ گئے، لیکن ہمارے وہ جو سابقہ آرمی چیف ہیں وہ گئے ہوئے نا، اس کے ہیڈ ہے نا وہ، کدھر ہے وہ کس کے لیے تھی؟ چلیے وہ یمن کا ایک ایشو تھا، وہ یمن کا ایشو تو اب ایک سائڈ پہ رہ گیا نا، اس وقت تو فلسطینیوں کی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ اب ذرا ایک طرف جو آپ نے بات کہی وہ اس کے اوپر سے گزرا نہیں جا سکتا، وہ ہے کہ وہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اس کو حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کا کیمپ ہوگا جس طرح جرمن نے یہودیوں کے لیے بنایا تھا جنگ عظیم دوئم سے پہلے۔ جی، یہ جملہ سن کے چپ کرنے والے سارے بغیرت ہے لیڈر، یعنی ایک آدمی اس دور میں کنسنٹریشن کیمپ کی بات کر رہا ہے، بالکل، اور ہم سن رہے ہیں، اور یہ بھی ان کی جانب سے جاری ہے جو کہ خود شاید کسی حد تک اس کا شکار رہے ہیں، جیوز۔ دیکھیے، اور ایک اور بات جو اہم کرنی میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، او بھائی آپ کے یہودیوں کو ہم نے نہیں مارا تھا، بالکل، مسلمانوں نے نہیں مارا تھا، عیسائیوں نے مارا تھا، کرسچنز نے مارا تھا، ہولوکاسٹ ہم نے نہیں کیا تھا، ہم سے کہے کا بدلہ لے رہے ہیں، بدلہ لینا تو ان سے لینا۔ لیکن ہم تو یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے۔ آپ مجھے بتائیے اس بیان کے بعد کسی مسلم ریاست کے لیڈر نے دیا کوئی بیان کہ کیا بکواس ہے، کیا جھگ مار رہے ہو آپ لوگ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کرمنل خاموشی اختیار کیے رہیں گے تو پھر نیتن یاہو ٹھیک کر رہا ہے۔ اینٹی مسلم پالیسیز جو ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے، بھارت ہے، یہ سب مسلمانوں کے درپے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہندوستان کے مودی کو کسی نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے کشمیر میں؟ تو یہ اب جب تک ہماری یہ خاموشی رہے گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا ضمیر جب جاگنے پر آ جائے تو وہ کسی کا بھی جاگ سکتا ہے۔ اسرائیل کے لوگوں نے کیا کہا ہے اس کنسنٹریشن کیمپ کے پلان کے حوالے سے، وہ ذرا بہت ضروری ہے آپ کو بتانا۔ اسرائیل کے انسانی حقوق کے وکیل ہیں جی مائیکل سفارڈ، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اس کے ملک سے زبردستی نکالنا جنگی جرم ہے۔ کہا کسی مسلمان لیڈر نے ابھی تک؟ پھر جناب ہولوکاسٹ کے جو مورخ ہے پروفیسر گولڈ برگ کہتے ہیں یہ نیا شہر بسانا نہیں بلکہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا واضح پلان ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ یہودی کہہ رہے ہیں، اور وہ یہودی کہہ رہے ہیں جو ہیں بھی وہیں پر ہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ضمیر نے ان کو مجبور کیا ہے یہ کہنے پر، ہمارا ضمیر کدھر ہے؟ ہماری لیڈرشپ کدھر ہے؟
दिस इज सो वेरी अनफॉर्चुनेट. तो आगे आ जाए जिस जनाब. तरह के इलॉजिकल किस्म की लॉजिक्स वो दे रहे हैं कि हम तो कोई शहर आबाद करने लगे हैं, जबकि ये कौन सा शहर है जहाँ पर पहले तो स्क्रीनिंग होगी, फिर जो अंदर एक दफ़ा दाखिल हो जाता है उसको निकलने की इजाज़त नहीं कंसंट्रेशन होगी. कैंप का कॉन्सेप्ट ही बड़ा खौफनाक है. और ये जितनी कंडीशंस बता रहे हैं ये सारी उन जंगी कैंप्स जो होते थे, कंसंट्रेशन कैंप, ये उनकी तफसील है. खुदा के वास्ते इस मॉडर्न दौर में हम कहाँ जी रहे हैं? हम कितना कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं? किधर है मुस्लिम ज़मीर यार, किधर है मुस्लिम उम्मा यार? बुखारी साहब, एक बड़ा अहम पॉइंट जो कि रह गया वो ये था कि अभी जो नेतन्याहू ने ये बात की कि दीगर मुस्लिम ममालिक में हम फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करेंगे. बुखारी साहब, कितना ना प्रैक्टिकल करो खुदा के वास्ते. वो मुसलमान मुल्कों की बेगैरती का हवाला दे रहा है. आप देखिए ना, उसको तावन किन से मिला है? कौन है गजा के इर्द गिर्द? सारे की सारी मुस्लिम रियासतें हैं. तो आप देखें उसे वो क्या कह रहा है. हमें तो डूब मरना चाहिए उसकी ये बात सुन के. हम ताउन कर रहे हैं फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंसंट्रेशन कैंप. हम ताउन कर रहे हैं कि जो बाकी मानदा लोग रह गए उनके गले काट दिए जाए. अजीब गरीब बात है. जी बुखारी साहब, क्या पाकिस्तान पे भी दबाव है कि अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और इसराइल को तस्लीम कर लें? अब ये जो है ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है. जी, अभी तक तो मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना था ये कि इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा हमें बनना चाहिए. पहली दफ़ा है कि दो बंदों ने कहा. एक टीवी एंकर साहब हैं और दूसरे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं. नाम लेने में कोई ख़राबी नहीं. राना सनाउल्लाह के बयान ने मुझे तो चौंका दिया है. और मैं दाद दिए बगैर नहीं रह सकता जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की. उनका इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस. दैट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ बेसिकली फॉर एवरी मुस्लिम. जी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये तसव्वुर भी करना कि कोई शख्स या कोई मिलिट्री लीडर इलामा इकबाल और जिना के आइडियोलॉजी की नफ़ी कर सकता है और इसराइल जैसी नॉन यानी इल्लीगल एंटिटी को तस्लीम कर सकता है, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि ये कौम इसकी कभी भी इजाज़त देगी. ये विशफुल थिंकिंग हो सकती है. ये प्रेशर तो बहुत सारे आते हैं. प्रेशर तो हम पर ये इससे पहले भी बहुत सारे आए हैं. लेकिन ये कि प्रेशर के आगे बज ना करना ही तो कौमियत है, वही तो नेशनहुड है. तो इसलिए मेरे ख्याल से ये चाहे राना सनाउल्लाह साहब हैं, चाहे वो हमारे मोहतरम टीवी एंकर्स हैं, उनको अपनी बंद रखनी चाहिए. इसलिए कि ये सुनने के लिए कौम अभी तैयार नहीं है. जी, बहुत सारे हवाले दिए जा रहे हैं. कोई हवाला देता है कि जी हमारे फील्ड मार्शल की जो मीटिंग हुई अपने प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसमें पता नहीं क्या अंडरस्टैंडिंग हो. कोई अंडरस्टैंडिंग दे ही नहीं सकता. अगर दी भी है तो हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है इसको. ये कॉन्सेप्ट ही मुश्किल है हमारे लिए कि हम किसी इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं. जब तक, मेरे ख्याल से तो उसके बाद भी नहीं, लेकिन जब तक फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं हो जाती, किसी किस्म का ऐसी मूव जिससे इसराइल के साथ ताल्लुकात की बात हो, मेरे ख्याल से करना कौमी जुर्म है. जी बुखारी साहब, अभी आपने बात की कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की, तो मुझे ये बताइएगा कि हमास ने अब जिस तरह से ये खबर आ रही है कि शायद फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को गिव अप कर दिया है, क्या लगता है कि हमास का रिजॉल्व टूटता जा रहा है या फिर कोई डील स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है? इतनी देर से वो मैं ये रोना यही तो रो रहा हूँ कि हमास बिल्कुल अकेली है. जी, हमास को इर्द गिर्द कोई सपोर्ट, कोई इमदाद दिखाई नहीं देती. इसलिए वो कुछ ना कुछ तो छोड़ेगा कि अपनी सर्वाइवल को इंश्योर करे. कहा कि इसराइल को पता है कि रफ़ा की पट्टी खुल जाएगी अगर, तो फिर गज़ा को इस तरीके से आप तहस नहस नहीं कर सकते. क्योंकि अभी हैं कुछ ऐसे मुल्क जो फ़लस्तीन की मदद करने के लिए आमादा होंगे. अभी तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान भी उनमें से एक शामिल है. लेकिन बहरहाल अब चूँकि सवालिया निशान उठ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता. मगर एक बात तय है, फ़लस्तीन अब नाम है एक सोच का, एक तहरीक का. हिस्ट्री के पन्ने उठा के देख लीजिएगा, आज़ादी की तहरीकें कभी दफन नहीं होती हैं. देर आयद दुरुस्त आयद की मसदाक देर लग जाती है, लेकिन वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं. कश्मीर भी एक दिन आज़ाद होगा, खालिस्तान भी एक दिन आज़ाद होगा. बड़ी इंटरेस्टिंग बात किया आपने कि फ़लस्तीन अब एक सोच बन चुकी है. प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक टू द शो. बुखारी साहब, अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि इस दफ़ा एहतजाजी तहरीक को खान साहब जेल से खुद लीड करेंगे और वो कह रही है लाहे अमल भी बना लिया, सिर्फ फैमिली को पता है अब तक. तो क्या आपके पास कोई खबर है कि क्या लाहे अमल बनाया है, किस तरह से होगी एहतजाजी तहरीक? आप ना मेरे ख्याल से मेरी इंटेलिजेंस का इम्तिहान ले रही हैं.
یہی بی بی ہمیں کہتی ہیں کہ ان کے پاس نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے. وہ کہتی ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. ارے جو آپ کو ملنے نہیں دے رہے ہیں وہ آپ کو تحریک کیسے لیڈ کرنے دیں گے جیل میں بیٹھ کے؟ مجھے بتائیں میں ایک ہی سانس میں ان دو باتوں کو کیا سمجھوں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ ویسے اگر میں ان سے پوچھوں کہ محترمہ اگر قلم اور کاغذ نہیں تھا تو پھر کالم کیسے چھپتے تھے امریکی اخبارات میں اور یورپی رسائل میں؟ تو اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں قلم کاغذ تھوڑی چاہیے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحریک لیڈ کرنے کی جو بڑک ہے یا جو دھمکی کہہ لیں, جو مرضی آپ اس کو نام دے لیں, یہ بڑک کی حد تک تو ٹھیک ہے. ہو ول الاؤ یو ایز اے کرمنل پرزنر جس کو سزا ہوئی ہے کورٹ سے کہ آپ بیٹھ کے ملک کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی گورنمنٹ تحریک چلائیں, اینٹی اسٹیٹ تحریک چلائیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی تحریکیں آپ کے حکم پر چلی ہیں اور آپ کی مرضی سے ہی چلی ہیں, آپ کے کہنے پر ہی چلی ہیں. پچھلی ذرا یاد کریے جب اسلام آباد پر چڑھائی کی تھی تو بانی نے کہا ہے سنگ جانی بیٹھ جائیں, تو تحریکیں لیڈ کر رہے تھے نا. لیکن اس کے بعد کے اگر آپ ایونٹس دیکھیں تو آپ کے کہنے پر کوئی تحریک نہیں چلی. آپ نے کہا تھا کہ عید کے اوپر بہت بڑا اجتماع ہوگا ڈیالہ جیل کے باہر, نہیں ہوا. آپ نے اس کے بعد کہا تھا لاہور کے اوپر چڑھائی کریں گے ہم, نہیں ہوئی. پھر یہ ہمیں بتایا گیا کہ قافلے چلیں گے بلوچستان سے, سندھ سے اور لاہور سے, نہیں چلے. اس لیے کہ جن ورکرز نے آپ کے لیے قربانیاں دی تھیں, جن ورکرز نے آپ کے لیے اپنی جانوں کو رسک پر ڈالا تھا, آپ نے ابینڈن کیا ان کو, آپ نے جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا ان کو سزائیں ہو گئی ہیں, مزید ہونے والی ہیں. آپ نے پہلے کہا یہ ہمارے بندے نہیں ہیں, پھر کہا یہ ایجنسی کے لوگ تھے. تو کیوں آئیں گے لوگ آپ کے لیے؟ باہر نہیں آئے نا. تو یہ تحریک, یہ سب بڑکیں ہیں, یہ سب اپنا وزن بڑھانے کی کوششیں ہیں. خان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی پارٹی میں باہر اتنی شدید گروپ بندی ہے کہ وہ آپس کی لڑائیوں سے فارغ ہوں گے تو ان کے کہنے کے اوپر تحریک چلائیں گے نا. کوئی کہہ رہا ہے یہ ذمہ داری جو ہے وہ چیف منسٹر کی ہے کہ وہ لوگ لے کے آئے. وہ تو سرکاری ملازم لے آئے تھے نا پچھلی دفعہ, اور اسلحے بھی سرکاری لے کے آئے, تو کیا ہوا؟ اب تک نہیں چھوڑی وہ چیزیں انہوں نے. جو آپ کو یاد ہے وہ جو یعنی یہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئی تھیں, وہ اب تک قبضے میں ہیں اسلام آباد کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریکیں چلا کے دیکھا آپ نے, بہت بڑی بڑی تحریکیں چلی آپ کے کہنے پہ. یہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں بالکل کہ آپ کے کہنے پہ لوگ نکلے باہر اور بہت شدت سے نکلے باہر. لیکن اب وہ سیناریو نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو کمپرومائزڈ ہے یا وہ اتنے حصوں میں بٹ گئی ہوئی ہے کہ ان میں سے کسی میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی سے لوگ نکال سکیں. تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ. بخاری صاحب, علیمہ خان صاحبہ سے جب حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بانی نواز شریف کو کیوں ملے, ان کو تو اپنی فیملی کے لوگ نہیں پوچھتے. دیکھیے یہ میں نے کہا نا کہ ان باتوں میں کتنی سچائی اور کتنی حقیقت ہے, اس کے لیے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ بیان لوگ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے. اس لیے کہ جس طرح پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے, اسی طرح مسلم لیگ نون کا نام جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کا نام آصف زرداری ہے. یہ ریالٹی ہے which is not a good thing in a democratic society. I accept it. لیکن یہ فیکٹس ہیں جو ہر کوئی جانتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ صرف ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا انتظار کرتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری طرف دیکھیں آپ, دوسری طرف جو امپورٹنٹ بات ہے میرے خیال سے وہ بھی کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ مذاکرات, یہ بز ورڈ بن گیا. مذاکرات ابھی تک ڈینائل موڈ میں ہے. ابھی بھی انہوں نے بہن صاحبہ نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات انہیں سے کریں گے جن کے پاس طاقت ہے. ہاں جی. بابا آپ کسی سے بھیک بھی مانگنے جائیں نا, اور وہ 4 دفعہ آپ کو کہے معاف کر دیں, اور 5ویں دفعہ آپ تکرار کریں تو لڑنے دوڑتا ہے. آپ کو اتنی مرتبہ, نصف درجن سے زیادہ مرتبہ ملٹری لیڈرشپ بتا چکی ہے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو. آپ ہمیں خط لکھیں گے, ہم خط پڑھے بغیر اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. سنا ہوا ہے نا آپ نے یہ؟ ہاں مجھے بتائیے اس کے بعد کہنا چاہیے کہ ہم خط لکھیں گے ان سے, ان سے بات کریں گے. تو وہاں سے مایوسی کے بعد اب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ سچ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم شہباز شریف کی آفر جو ہے اس کو سیریس لیتے ہیں, اور سیریسلی میں بانی سے جا کے بات کروں گا. اور جو سب سے زیادہ پریشر ہے وہ ہے ان اسیر لیڈرز کا خط جی جو سزا بھگت رہے ہیں پی ٹی آئی سے اپنی وفا نبھانے کی. انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ حکومت سے بات کریں. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا آپ سیاسی ڈائلاگ کریں, کوئی گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن کریں, نہیں. ان کا حکومت سے بات کریں. جی. تو یہ پریشرز ہے. مجھے اب یوں لگتا ہے
کہ بانی صاحب جو ہیں وہ بالآخر اسی حکومت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، کیونکہ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ بانی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کا آفس استعمال کریں ایک دفعہ پھر. سب کچھ تو آپ کے سامنے ہے. بخاری صاحب لیکن جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور حکومت بھی آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بریدنگ سپیس نہیں دے رہی ریزروڈ سیٹس کا. ہم جو کیس دیکھتے ہیں پھر پنجاب اسمبلی میں جو ہوا، یہ سارے انسیڈنٹس ہمارے سامنے ہیں. ایسے میں مذاکرات، یہ انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ فیصلے ہیں. جی فیصلے، ایسے فیصلے آپ کے سامنے ہیں، تو کیا ایسی صورتحال میں آپ کو مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس طرح کے فیصلے بھی ہوئے تھے کہ ایک پارٹی فری کی نہیں تھی اس کیس میں اور اس کی جھولی میں سیٹیں 85 ڈال دی گئی تھی. یاد ہے نا آپ کو؟ جی. تو اب چونکہ وہ سہولت کاری کرنے والی عدالتیں نہیں ہیں، نیا نظام آ گیا ہے، اس کو جو مرضی آپ کہہ لیں، لیکن اب آپ کو وہاں سے کچھ نہیں مل رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی یہ ریئلائز کرے گی، کر چکی ہے شاید، کہ بات چیت کے علاوہ کچھ نہیں ہونا. اب اس کے لیے بھی بانی جو ہے گارنٹیز مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے نا، گوہر صاحب نے یہ کہا ہے ہمیں کہ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے ہوں گے حکومت کو. آپ سمجھ رہی ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، ہم پولیٹیکل معاملہ جات کو پولیٹیکل لیول پر ڈسکس کرنے کے سپورٹر ہیں. یہی ہونا چاہیے کہ جمہوری معاشرے میں حالات چاہے کچھ بھی ہوں. جب آپ حکومت میں آئے تھے تو آپ کے الیکشن کے اوپر بھی تو اتنے ہی سوال اٹھتے تھے نا. جی. تو کتنا ایجیٹیشن کیا جی اس وقت کی اپوزیشن نے. میں کمپیریٹیو ٹرم میں بات نہیں کر رہا ہوں، چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ یہ ریزالو ہوگا بات چیت سے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، اسلام آباد جوڈیشل میجسٹریٹ نے 27 معروف یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم دیا ہے. بخاری صاحب کیا لگتا ہے یہ ٹھیک موو ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے. جی. میں اگر آپ کو ریکال کرنا چاہوں، بہت ٹائم چاہیے ہوگا اس کے لیے. آپ کو یاد ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ گرین جلائے گئے لندن کی سڑکوں کے اوپر، پاکستانی جھنڈے کو آگ لگائی گئی. کیا وہ دکھایا جانا چاہیے؟ آپ نے کبھی دیکھا کسی دوسرے ملک کے چینل کو اس قسم کی حرکات دکھاتے ہوئے؟ جی. مدینہ منورہ میں گئے ہوئے پاکستانی حکومت کے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو گالم گلوچ ہوئی، جو بے حیائی کی گئی، کیا وہ دکھانی چاہیے؟ دکھانا تو چھوڑ دیں، اس کی جس قدر تشہیر کی آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا. ایک بات. دوسری بات یہ، ہندوستان سے زیادہ کہیں پر تقسیم ہے عوام میں؟ کتنی 26 موومنٹس چل رہی ہیں علیحدگی پسندی کی. جی. کبھی دیکھا آپ نے کسی چینل نے وہاں ہندوستانی فوج کی ایسی تیسی کی ہو؟ کہیں دیکھا آپ نے راک کو اتنی ننگی گالیاں دی گئی ہوں؟ تو ایک تو بات یہ ہے کہ دس از نو جرنلزم. اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ اینٹی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے، کیونکہ آپ کے ملک کی تذلیل ہوتی ہے، اس سے پوری دنیا میں ہوتی ہے. لوگ ہنسے ہیں دیکھ دیکھ کے کہ یہ پاکستانی ہے. اینی وے، میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ اپلائی ہوا ہے اس کے اوپر. نہیں، یہ اس کے تحت نہیں ہے. دس از جو ہے یہ ہے آرٹیکل 94 آف کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے اس کے تحت یہ ایکشن ہے. دیٹ مینس کہ یہ پہلے سے پرووائڈڈ ہے کہ یہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہو اگر بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی فاؤنڈیشن اور بیسس کے، اس کے اوپر قدغن لگنے چاہیے. لہٰذا جیسا میں نے کہا، ہم وی آر ناٹ ان فیور آف یعنی ریڈیوسنگ دا رائٹ آف اسپیچ اینڈ رائٹ آف ایکسپریشن، لیکن ملک کی عزت کا تو خیال رکھ لیں پارٹیوں پر، لیکن پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل اداروں کا تو احترام کریں خدا کے واسطے. یہ اگر آپ نہیں کریں تو پاکستان کی ذلت جو ہے، یہ کون پاکستانی، ایک غیرت مند پاکستانی کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ جو نام ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، جو ایک چیز کامن ہے، یہ جو بھی انہوں نے کیا ہے، دس از فار دا ڈالرز. اٹس ویری انفارچونیٹ. اپنی ریٹنگ بڑھا کے، اپنی ویورشپ بڑھا کے، گندی گندی گالیاں، گندی گندی غلیظ باتیں، ایسی انہونی باتیں کہ آپ فوج کے بارے میں، فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں، پولیٹیکل ایلیٹ کے بارے میں، پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں آپ یہ سودا بیچ کے ڈالر کما رہے ہیں، اور ملک کو بیسیکلی میں ہیزیٹیٹ نہیں کروں گا یہ کہنے میں، آپ ملک کو بیچ رہے ہیں، ملک کی آپ انٹیگریٹی کو بیچ رہے ہیں. تو میرے خیال سے
یہ اس قسم کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی کہ ان چینلز کے اوپر دنیا جہان میں سوشل میڈیا کے اوپر چینلز کھولے ہوئے ہیں لوگوں نے، لیکن وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے. یہ ایک ایسے انٹلیکچوئل بھی اس میں شامل ہیں جن کا چینل بند کیا گیا ہے، جنہوں نے یہ فرمایا کہ رسول کریم میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے ایک فائل دے کر خان صاحب کا ہاتھ میرے ہاتھ میں. یہ مطلب واٹ از دس آل؟ دس شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو گو. جی پروفیسر، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.